إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. عزیزان مکرم، مہمان نظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج تاریخ 9/11/2025 بروز اتوار، جامعہ ابراہیمیہ جام نگر کی تاریخ میں دوسرا سنہری موقع ہے جہاں ایک طرف جام نگر کی گود میں سب سے پرانا ادارہ جامعہ ابراہیمیہ موجود ہے، جس کا سنگ بنیاد وقت کے بڑے بڑے اکابرین نے رکھا، جنہوں نے اپنی نقوش پاک کی برکت سے ادارے کو چار چاند لگائے اور بڑی جان فشانی سے کئی کئی حفاظ اور کئی کئی علماء امت کی سپرد کیے. لیکن چونکہ وقت گزرتا چلا گیا، بیرون جام نگر کے طلباء کو تو موقع ملتا ہی تھا کہ وہ آ کر ادارے سے فیضیاب ہو، لیکن چونکہ جام نگر کے شہری طلباء کے لیے مستقل نظام قائم کرنا ایک مسئلہ تھا. اسی پر متفقین ہوتے ہوئے جامعہ ہی کے محکمین جناب حضرت حافظ ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم نے ضرورت محسوس کی کہ جام نگر کے طلباء کے لیے جامعہ ہی کے زیر نگرانی ایک نظام قائم کیا جائے. چنانچہ غور و خوض کے بعد یہ فکر کارگر ثابت ہوئی اور یہ کار خیر مکتب کی شکل میں شہری طلباء کے لیے تاریخ 1/1/2023 سنیچر سے جاری ہو گیا اور آج اسی مکتب کے تکمیل حفظ کے پور مسرت موقع پر ہم سب جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. اب میں زیادہ طول میں نہ جاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے آج کی مجلس کے صدر کا نام پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے اکابرین کا یہ اسلوب اور آئین عمل رہا ہے کہ جب بھی کسی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس مجلس کی بات دو اس صدر سے سپرد کرتے ہیں جس کی برکتوں سے جلسہ اپنی پوری کامیابی اور کامرانی تک پہنچے. لہذا میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے نام پیش کرنا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمتین صاحب مظاہری دعوت برکاتہم مدثر العالی کا، جن کی بدولت آج ایک دنیا میں زیاب ہو رہی ہے. اور تعین صدارت کے لیے میں کسی ساتھی کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور تعین صدارت پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدارت کا انتخاب کے لیے جس شخصیت کا نام نامی اور اسم نامی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، میں اپنے جانب سے اور تمام اراکین جامعہ کی جانب سے پرزور الفاظ میں تعریف کرتا ہوں. تعین صدارت کے بعد میں حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جلسہ کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت عطا فرمائے. شکریہ. فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. حضرات، قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس آیت کے موجب قرآن مجید کو صحت الفاظی اور قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ضروری اور اس کا اہم ترین اور اولین حق ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر بتوفیق تعالی ہم اپنے جلسے کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا مکتب ہی کے ایک ہونہار طالب علم محمد انس جامنگری کو ان اشعار کے ساتھ کہ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے، جگمگا اٹھی فضا نور خدا کا چمکا، پڑھنے قرآن جب اطفال
خوش کی لہان آئے، اہل منطق سب سجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو تکبیر کا، اس نور سے پڑ جائے ہم راستہ منزل کا۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ ٹھکانہ ہی نہیں اس بس میں عرفان کی روانی کا، کہ جو بھی لفظ ہے ہر ایک ہے وہ ہر معانی کا۔ ہمارے ہیرا سے نکلی تھی عرصہ گزر گیا، اب بھی ہے خوب روشن قرآن کی شرح۔ وہ آئے اور بہترین آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، موصول تشریف لائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سميع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اپنے قرآن کا ایمانی تعلق کے لیے دعوت دیتا ہوں اور ہم جامن بھی ہو کہ وہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم پر ایک اجمالی نصرت کو سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف
मक्की कितनी है और बकरी कितनी है वो भी आप नजर के सामने पेश करता चलूं कि ऐसी सूरत सबसे पहले मक्का में नाज़िल हुई जिनको मक्की कहते हैं उनमें सबसे पहले सूरह अलग और सबसे आखिर में सूरह अल-कबूर नाज़िल हुई। अब जो मदीना के दिलाने नाज़िल होने वाली 25 सूरतें हैं उनमें सबसे पहले सूरह बकरा और सबसे आखिर में सूरह अल-माइदा नाज़िल हुई। सबसे पहले नाज़िल होने वाली सूरत की पहली 5 आयत भी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। और सबसे आखिर में नाज़िल होने वाली आयत भी सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वो ज़माने में मुसलसल मुसलमान होकर और हम हुआ मुझे तरीक़े कुरान होकर। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब मैं हदीस बयान करने के लिए मोहम्मद जाफरी को दावत देता हूँ कि वह आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हदीस नंबर 1। अस्सलामु क़ब्ल कलाम। बात करने से पहले सलाम करो। Before you start talking, say salam. हदीस नंबर 2। अदीन मिस्र दीन आसान है। The deen is easy. हदीस नंबर 3। इस्लाम जन्नत रसूलुल्लाह। जन्नत की पूरी नमाज है। The secret of paradise is prayer. हदीस नंबर 4। Understand Rasulullah. You want to do that, you want to disagree. If we deceive others, they do not say us. हदीस नंबर 5। Alaykum bis-sidq. हमेशा सच बात करो, always speak truth. हदीस नंबर 6। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दामला नियतों पर है। The reward of each is in the intentions. हदीस नंबर 7। अत्तुहुरु शत्रुल ईमान। बाकी रहता ईमान है। It is a boundary. हदीस नंबर 8। मनिन तहबलुल बदन वलैस मिन्ना। जो शख्स कोई चीज छीन कर ले वो हम में से नहीं। If anyone snatch anything, take it not one of us. हदीस नंबर 9। अल-जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। The paradise is in mother's spirit. हदीस नंबर 10। इज्तनिबुल ग़स्ब। गुस्से से बचो। Steal from the anger. माशाअल्लाह। अब सवाल जवाब के लिए तो तालिब इल्म को दावत देता हूँ कि वह आए। मोहम्मद जाफरी और सलमान जाफरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा रब कौन है? अल्लाह। हमारा खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। हमें रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या है?
علی رضی اللہ عنہ. آسمانی کتاب کتنی تھی؟ 4. اور کون سی تھی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. تورات کس نبی کو نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. زبور کس نبی کو نازل ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. انجیل کس نبی کو نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن شریف کس نبی کو نازل ہوا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے چھوٹا درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. درود تیسری پڑھو. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب میں زیادہ جاتے ہوئے دعوت پیش کرنے کے لیے عبداللہ جامنگری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حرام بدل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. حرام بدل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر بے باک جاؤ گے، اگر بے باک جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اطلاع زیادہ جانتا رہو اپنی رنگت پہ. نہ اطلاع
نام کے لیے اپنے تقریر کے لیے نعمان جام نگری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز مہمان اعزام، اساتذہ کرام اور تشریف لائے ہوئے میرے دینی بھائی، دینی مدارس کا وجود آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے. اسی سے دین کا بقا اور تحفظ ہوگا. سب سے پہلے اس کی ضرورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. ابتداء اسلام میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دار ارقم میں جمع فرما کر دینی تعلیم سے آشنا فرماتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اسلام کا اجرا کیا تو گویا یہی سب سے پہلی درسگاہ تھے جس کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نصاب تعلیم کلام اللہ، جس کے طلباء کا لقب حزب اللہ ذالک فضل اللہ. یہ دارالعلوم جو آج جگہ جگہ قائم ہے، جن میں علم الہی، علم دین و اسلام، علم دین و قرآن و تفسیر و فقہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، اس سلسلے کو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم شروع کیا، جہاں مسلمانوں کو دین کی تعلیم اور خدا کے احکام سے واقف کرایا جاتا تھا. اور پھر مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ درس و تدریس مسجد نبوی میں لگتا تھا. سبحان اللہ، کتنا نورانی اور برکتی تھا وہ درس، جس میں استاد خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. محترم سامعین کرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فیض صحبت کا بلاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فیض صحبت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا کیا. ہمارے حضرت والا حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فیض صحبت کا بلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو قوم دنیا کی ساری قوموں سے پسماندہ اور پست تھی، وہی اتنی اونچی بنی کہ ساری دنیا کی ساری قوموں سے اونچی بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے وہی زمانہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، لیکن تعلیم الدین و قرآن کی بدولت اسی کو خیر القرون کہا جانے لگا. جن لوگوں کو جبلۂ عرب کہا جاتا تھا، جن کی بد اخلاقیاں بیان کر کے لوگ ملامت کرتے تھے، اب تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج اگر اس قوم کا ذکر آتا ہے تو لوگ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں. اندازہ لگائیں ان میں انقلاب کیسے اور کیوں پیدا ہوا.
یقیناً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، اخلاق اور فیض صحبت کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ ان کے استاذ بھی کامل، ان کی تعلیم بھی کامل، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی کامل بن گئے، جن کے تذکرے عرش بری پر ہونے لگے، جن کی شان میں قرآن شریف نازل ہوا، جن کی جد و جہد سے اسلام اور تعلیم اسلام پورے عالم میں پھیلے۔ آج جتنے بھی مدارس، دینی ادارے اور دارالعلوم نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت وہی محمدی دارالعلوم کی مختلف شاخیں اور درسگاہیں ہیں۔ ان کا اصل رابطہ اور تعلق اسی سے ہے۔ حضرات، ان کی اہمیت دل میں بٹھائیں۔ یہی وہ دین کے مراکز ہے جن کی تعلیم سے پورے عالم میں دین و اسلام کی شعائیں پھیلتی ہیں۔ یہی وہ دین کے مراکز ہے جہاں سے علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جہالت کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ یہی وہ دین کے مراکز ہے جن کی تعلیم انسان کو اسفل سافلین سے اعلی علیین تک پہنچاتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہی وہ دین کے مراکز ہے جہاں سے علماء، صلحاء، قراء، حفاظ، مجاہد اور توحید کے شہدائی تیار ہوتے ہیں۔ یہی وہ مراکز ہے جو در حقیقت دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خود کہا ہے، شریعت کی بہتی ہے دھارا یہاں سے، شریعت کی بہتی ہے دھارا یہاں سے، اور ملے گا خدا کا کنارہ یہاں سے۔ اسی لیے جب تک لوگوں کا تعلق ان دینی اداروں اور دارالعلوم سے تھا اور باقی رہے گا، ان میں دینداری بھی باقی رہے گی، اور خدا نخواستہ اگر ان کو ہم نے فضول اور بیکار سمجھا تو ان کے بغیر پیدا ہونے والے نقصانات اور خرافات کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس پرفتن دور میں صحیح علم اور علمی و دینی اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں علاقے کے علاقے، بستیاں کی بستیاں ایسی ہیں جن میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن علمی ادارے اور عالم دین کا سایہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی خدا کی وحدانیت اور معرفت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم دین سے دوری کے نقصانات یہ ہوں گے کہ وہ جگہ جگہ بدعات، خرافات، رسم و رواج اور رسومات کے باطل بندروں میں جکڑ جائیں گے۔ یہ سب صحیح علم سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ اگر صحیح علم ہوگا تو اس سے خدا کی معرفت آئے گی، اور ورنہ اس کے بغیر پہلے جہالت آئے گی اور پھر ضلالت آئے گی۔ چنانچہ دور حاضر میں جس قدر لوگوں میں بے دینی، بد اخلاقی اور بد علمی نظر آ رہی ہے، یہ سب علم سے دوری اور غفلت کا سبب ہے۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے، لیکن جب ایمان آیا اور علم آیا تو اللہ تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ان لوگوں میں وہ اخلاق، اوصاف اور کمالات پیدا کیے جو بے مثال ہیں۔ یہی علم کی تاثیر اور برکت ہے۔ آخر میں ایک شعر سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی فرق سے ہوا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں علم اور عالم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بچوں کی تربیت کے دو اہم ترین عناصر والدین اور اساتذہ ہیں۔ یہ دونوں پر ہی بچے کی تعلیم اور تربیت منحصر ہوتی ہے۔ الحمدللہ علماء کرام اپنی زندگی کا قیمتی وقت مکتب کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، اور بچوں میں موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ والدین کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے محنت اور کوشش کریں، اور مکتب کی تعلیم اور ان کی دینی تربیت کے تعلق سے غفلت نہ برتیں۔
اس سلسلہ میں چند ہدایت والدین کے لیے پیش کی جاتی ہے، ان پر توجہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا سکون بنے گی۔ والدین، نمبر 1، والدین باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کچھ وقت نکال کر بچے سے مدرسے میں گزارے ہوئے وقت اور کام کے بارے میں پوچھیں اور سبق یاد کیا یا نہیں، سبق کہاں چل رہا ہے، اس کے بارے میں سوال کریں۔ نمبر 2، اس کے دوستوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے موضوعات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں وہ گالی گلوچ اور بدزبانی کا عادی تو نہیں ہو گیا۔ نمبر 3، مدرسے سے ملے ہوئے ہوم ورک پر توجہ دے کر اسے مکمل کروائے اور کوشش کرے کہ بچہ اپنا ہوم ورک خود سے مکمل کرے۔ نمبر 4، والدین کا وقتاً بچوں کے مدرسہ میں جانا بھی ضروری ہے تاکہ والدین اور اساتذہ کے درمیان ایک خوشگوار رابطہ بنا رہے اور اپنا بچہ پڑھنے میں کیسا ہے اس تعلق سے بھی اساتذہ سے ان کے استاد سے معلوم کرتے رہے۔ نمبر 5، اپنے بچے کو مدرسہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی مدرسہ میں بھیجنے کی فکر کرے اور اس تعلق سے ہرگز لاپرواہی نہ کی جائے۔ امید ہے کہ ان ہدایت پر بھرپور توجہ دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں دعائے صحت کے لیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے حقیر عزیز محتمی میں مدرسہ حاضہ جناب حضرت حافظ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ تقریباً 1 ماہ قبل حادثہ فاجعہ پیش آیا تھا، جس کے چلتے انہیں کافی زدگاری لگی اور اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ بعد وہ آپریشن تجویز ہوا، اس کے بعد سے حضرت بستر آرام میں ہے۔ آپ تمام حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جلد از جلد شفائے کلی عطا فرما کر ادارے کی خدمت کے لیے پھر سے مضبوط اور مستحکم بنا کر مدرسہ حاضہ کے کاررواں کو حضرت کے مشوروں اور سمجھ بوجھ کے ذریعے پھر سے آگے بڑھاتے ہوئے دوام بخشے اور یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے۔ میں اپنی جانب سے خصوصی طور پر نیز مدرسہ حاضہ کے تمام اراکین اور اہل جام نگر کی طرف سے عیادت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ جناب کو جلد از جلد شفائے دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔